آج میں صرف ایک رات کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اپنی زندگی میں ایک رات ہی عمل میرے کہنے پر کر لو، اگر کروڑوں میں نہ کھیلو تو پھر مجھے کہنا۔ آج کا وظیفہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، مجرب کتاب سے یہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ رات کے وقت کا آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہوں، کسی گاؤں میں، کسی ملک میں، کسی بھی شہر میں، جہاں بھی آپ رہتے ہوں، آپ کے ملک میں جب عشاء کا وقت ہو، کوشش کرو عشاء کے بعد فوراً ہی یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر نہ پڑھ سکو تو پوری رات موجود ہے۔ رات کا وقت کا یہ عمل ہے، آپ لوگ رات میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، چاہے 9 بجے پڑھ لو، 10 بجے، 11 بجے یا 12 بجے۔ آپ لوگ ایسے سمجھ سکتے ہیں اس وظیفے کا ٹائم کہ آپ کے ملک میں جب عشاء کا وقت ہو، عشاء کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر یہ وظیفے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور فجر سے پہلے پہلے آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ پوری رات آ جاتی ہے، پوری رات میں آپ لوگ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے اپنی زندگی میں ایک رات بھی پڑھیں یا روزانہ رات کو پڑھیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ لوگ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک رات بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو تو آپ کو پوری زندگی بھر پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ ایک بار پڑھ لیا تو کافی ہوگا، اور اگر چاہتے ہیں تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ یہ وظیفہ دولت سمجھ لیں، ایک دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ فقیر سے فقیر بندہ بھی، بھکاری سے بھکاری، روڈ پر کھڑا ہوا بندہ بھی اگر اس وظیفے کو ایک مرتبہ رات کے وقت پڑھ لے تو وہ بھی بادشاہ بن جائے۔ یہ وظیفہ کئی لوگوں کو رات کا جو عمل ہے میں نے اپنی زندگی میں بتلایا، اور میں خود کئی مرتبہ رات کو یہ وظیفہ پڑھتا ہوں۔ ایسی ایسی جگہ سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، رزق کے اسباب بنتے ہیں کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ آپ لوگ میری باتوں پر جب یقین کریں گے، جب آپ لوگ اپنی دونوں آنکھوں سے اس وظیفے کے فائدے دیکھیں گے، آپ کی خالی جیب جب یہ وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائے گی، تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی آپ نے ہمیں کوئی مجرب وظیفہ بتایا تھا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بالکل اپنا دل چھوٹا مت کرنا کہ دولت آپ کے گھر کی چھتیں پھاڑ کر داخل نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ کئی لوگوں نے رات کو یہ وظیفہ پڑھا، صبح تک ان کو پیسوں کا بندوبست ہو گیا۔ کئی لوگوں نے صبح پڑھا یہ وظیفہ، شام تک غیب سے انہیں پیسے مل گئے۔ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں خوشیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، غموں کو ختم کرنا چاہتے ہو، دکھوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیوں یہ وظیفہ نہیں پڑھتے ہو؟ واٹس ایپ پر میسج کرتے رہتے ہو سارا دن، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ ایک ایک بندے کو جواب دینا، ایک ایک بندے کو سمجھانا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے ہی یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ یہ ویڈیوز کتنی محنت سے بنائی جاتی ہیں اس کا آپ کو شاید نہ پتہ ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت محنت کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنانے میں، اور وہ وظیفہ ہم لوگ لے کر آتے ہیں جن کو پڑھ کے آپ لوگوں کو فوری طور پر فائدہ ہو، آپ کی زندگیوں میں دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، سکون آ جائے، گھروں میں جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ایسا ایسا عمل بتایا جاتا ہے جو پہلے سے مجرب ہو، آزمودہ ہو، جن کو کئی لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلے پڑھا ہوا ہو اور ان کو فوری طور پر فائدہ بھی ہوا ہو۔ تو آپ لوگ اپنے دلوں کو بالکل چھوٹا مت کریے گا، بالکل چھوٹا مت کریں۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، آپ کو رات کو اپنے گھر میں چاہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ نہ چاہیں تو دکان میں پڑھ لیں، جہاں بھی موجود ہوں رات کو کوشش کرنا اپنے گھر میں ہو۔ پابندی نہیں کہ گھر میں ہی پڑھنا ہے، چاہیں تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں، کسی قسم کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ رات کو جب آپ کا دل کرے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ایک شرط ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی، آپ لوگ یہ وظیفہ جب پڑھنے لگیں سکون سے پہلے بیٹھ جائیے گا، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں یہ وظیفہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ ہرگز مت کیجیے گا، سکون سے، اطمینان سے، دل سے، یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایسی جگہ پر بیٹھے یہ گا جہاں سے کوئی آپ کو آواز نہ دے، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ آپ کی اگر توجہ لوگوں کی باتوں پر ہوگی، فون پر ہوگی یا اپنے کاموں میں ہوگی، وظیفہ پڑھتے پڑھتے آپ کا دھیان وظیفے کی جانب نہ ہوگا،
تو عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، آپ کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، پھر مجھے واٹس ایپ پر شکایت مت کرنا۔ جس ترتیب سے بتاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ لمبی ویڈیو بنائی جاتی ہے، نہیں تو میں تو بہت ہی چھوٹی ویڈیو بنا دوں۔ تو چلتے ہیں پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آج کے مجرد وظیفے کی جانب۔ رات کو جب سکون سے بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ کو استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ جو رات کا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو میں خود جس طریقے سے پڑھتا ہوں اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، اور جس طریقے سے میں نے کئی لوگوں کو بتلایا ہے آپ کو بھی اسی طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ اگر تسبیح نہ ہو تو زبانی کاؤنٹ کر لیں یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے آپ کو کام کیا کرنا ہے؟ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے 111 مرتبہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ جب میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں 111 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیجئے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہتر ہے، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو پڑھنا چاہیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ صرف ایک بار عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ جب درود شریف بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد پورا عمل آپ کو جو شروع سے استغفر اللہ سے لے کے جو میں بتاؤں گا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ 1 منٹ کا یہ عمل ہے۔ میرے بتلانے میں وقت تو لگ رہا ہے، 5-10 منٹ کی ویڈیوز بن رہی ہے، لیکن یقین مانیں جب اس عمل کو آپ کہیں پر نوٹ کر لیں گے اور پڑھنے بیٹھیں گے تو 1 منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ کوئی گھنٹوں منٹوں آپ کو بیٹھ کر نہیں پڑھنا، 1 منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا۔ میرے محترم ناظرین کرام، اور آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، سب سے پہلے آپ لوگ 111 مرتبہ ٹائم استغفر اللہ لازمی پڑھیے گا۔ جس ترتیب سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے، بالکل تعداد میں کمی پیشی ہرگز نہ ہو۔ سب سے پہلے 111 مرتبہ استغفر اللہ جب پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ لوگ فوراً سے درود پاک پڑھ لینا۔ کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا ہو، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں پہلے نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ ہے یا نافی ہو، اس وظیفے کو سیدھے ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جب 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر آپ کو یا نافع کا وظیفہ پڑھ لینا ہے، جو آپ لوگوں کو اپنی سکرین کے اوپر بھی دکھ رہا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو پڑھنا فوراً سے شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو سب سے پہلے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لو تو دوسرے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، فوراً دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ دوسرا وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی سکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا غنیوں کا، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں یا نافعوں کا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لو، اس کے بعد آپ کو یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اسی وقت یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ یا غنیو کا تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے 21 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ جب اس وظیفے کو بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آخری وظیفہ آج کے عمل میں آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے جب یا غنیو کا وظیفہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے 21 مرتبہ پڑھ لیا تو آخر میں آپ کو ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی آپ کو شروع سے اپنی سکرین پر دکھ رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا رزاقوں کا۔ اس وظیفے کو یا تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا پھر سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، یا رزاقو یا رزاقو۔ ایک اہم بات بتا دوں، اس عمل کی، رات کے عمل کی تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے، جو بھی عمل کرنا چاہیں
اور رات کو اگر آپ لوگ اس کے ساتھ اور کوئی وظائف بھی پڑھتے ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو بھی کریں۔ 5 منٹ بعد آپ لوگ جو وظیفہ پڑھتے ہو پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ آخری وظیفہ یا رزاق کا اچھی طرح کاؤنٹ کر کے تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 ٹائمز، 7 مرتبہ۔ سب سے آخر میں آپ کو یا رزاق کا وظیفہ پڑھ کے 1 مرتبہ آپ کو آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے حاجتوں کے لیے اور اپنی پریشانیوں کے لیے آپ کو دعا مانگ لینی ہے۔ اپنے دعاؤں میں اپنے بھائی کو بھی لازمی یاد رکھیے گا۔ اس عمل کو رات کو لازمی کر لیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔